محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام دعا ہے کہ رب العالمین مولا مجھے حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس وحدہ لا شریک مولا کا فضل عظیم ہے کہ جس نے آج ہمیں ان بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر کی حاضری کا موقع فراہم فرمایا۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک ہفتے کے دنوں میں سے سردار دن ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یوں بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام دنوں میں سے بھلائی والا دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اللہ کے قرب کا ضابطہ، یعنی وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ضابطہ یہ رابطے کے لیے ہے، اور ضابطہ کا رابطے سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ طریقہ آئے گا، ضابطہ آئے گا، تبھی رابطہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ رب تعالی سے جل جلالہ و من والہ سے رابطہ اور تعلق اور قرب کیسے قائم کیا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں نے جو حدیث شریف خطبہ میں پڑھی ہے، یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5602 پر موجود ہے، اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان کملی والے آقا کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، سونے حبیب، جو میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھے گا، میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ثابت کیا ہوا کہ ولی کا دشمن رب کا دشمن ہے، اور ولی کا دوست رب کا دوست ہے۔ ولی کا دشمن بولو، رب کا دشمن، اور ولی کا دوست رب کا دوست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خالق اپنے بندے پہ اتنا کیسے مہربان ہو گیا کہ جس کے ساتھ بندہ بگاڑتا ہے نا، رب فرماتا ہے اس کے ساتھ میری بھی دشمنی ہے، اور جو اس کے بندے کے ساتھ تعلق قائم فرماتا ہے، قائم رکھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ یہ میرا بھی دوست ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب تعالی جل جلالہ اپنے محبوب بندے کے دشمن کو دشمن اور دوست کو دوست بنا لیتا ہے۔ وہ یہی ضابطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس ضابطے سے کون سا رابطہ ہوتا ہے، حدیث کے اگلے لفظ سنیے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ الفاظ ہیں جی، آپ کی زبان نے تلفظ فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ محبوب عمل بندے کا میری قربت کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی فرائض کے ذریعے
وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ بندہ رب تعالیٰ کا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے جب فرائض کا ذکر کیا آپ کے خیال تقریباً اس بات کی طرف گئے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، صبح 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، یہ بھی فرائض ضرور ہیں، لیکن فرائض صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی فرائض ہیں۔ نماز کے علاوہ اور بھی فرائض۔ نماز کے علاوہ اور کون سے فرائض ہیں؟ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری علم دین حاصل کرنا ہے۔ اسلام کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے اس نے کہ مجھ پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ ہر مسلمان کی یاد رکھیں ذمہ داری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا اور طلب کرنا ہر مسلمان مومن مرد اور مومن عورت پہ فرض ہے۔ یاد رکھیں، نماز جیسے فرض ہے اسی طرح نماز کا علم بھی فرض ہے۔ نماز کا بولو علم بھی فرض ہے۔ یہ جھجک محسوس نہ کیا کریں کہ 70 سال عمر ہو گئی اب بھی میں نماز کا مسئلہ پوچھوں، مولانا صاحب کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، ابھی تک یہ ایسے نماز پڑھتا رہا۔ کبھی بھی یہ دل میں یہ بات نہ لایا کریں۔ اس علم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا کہ کس سن میں سیکھنا ہے، کس عمر میں سیکھنا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کھلے دل سے علماء سے رابطہ کر کے وہ مسائل کا حل تلاش کیا کریں، پوچھا کریں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی اور ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو جیسے نماز فرض ہے اسی طرح نماز کا علم سیکھنا بھی بولو فرض ہے۔ اب نماز اگر فرض کریں کوئی نہیں پڑھتا تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ اگر کوئی اس نماز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا جو علم ہے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو صرف نماز ہی فرض نہیں اور فرائض بھی ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ جو ضروریات کا علم ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، رزق حلال تلاش کرنا، طلب کرنا یہ بھی فرض ہے۔ بولو یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ رزق میں احتیاط ضروری ہے۔ آج بڑی معذرت سے ہم بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ ہم نے تو آرڈر لگانا ہوتا ہے، بھئی میرج ہال والے کو بھائی اتنا کھانا چاہیے، وہ مرغیاں جس بندے سے ذبح کروائے، ہمیں کیا پتہ وہ ختم نبوت کا منکر اس کو ذبح کرنے والا ہو، ہمیں کیا خبر کہ وہ غیر مسلم ذبح کر کے دے رہا ہو، ہم نے تو بس کھا ہی لینا ہے۔ احتیاط یہ برتنا چھوڑ دیا ہم نے۔ اس لیے رزق کے اندر خاص خیال کریں اور دھیان دیں، یہ بھی فرض ہے۔ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جتنا ہو سکتا ہے کم از کم اتنا تو بندہ کوشش کرے کہ رزق حلال۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک روایت بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ حرام ہے یا حلال ہے، بس جو کھا رہے ہیں بس کھا رہے ہیں، ان کو اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی کہ میں جس چیز کو کھا رہا ہوں یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اس لیے یہ بھی فرض ہے کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے۔ تو نماز بھی فرض، نماز کا علم بھی فرض، اور اسی طرح رزق حلال بھی فرض ہے، اس کو معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ تو یہ ایک فرض نہیں ہے، کئی فرائض ہیں، یہ میں نے چند گنوائے ہیں۔ اور بھی ہماری ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے۔ حقوق العباد کا خیال کرنا یہ بھی فرض ہے۔ یعنی ساری چیزیں ہم نے یہ سیکھیں گے تبھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے، میں نے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے کیا کچھ کرنا ہے، رب رسول کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ حکم تبھی معلوم ہوگا جب ہم علم دین پہلے حاصل کریں گے۔ تو اس لیے علم دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ نکلا، سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو چیز وسیلہ بنتی ہے وہ ہے فرائض۔
تو فرائض میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ باقی معاملات بھی جو فرائض کے ہیں وہ سب جب ہم ان تمام پہ عمل کریں گے تو ان سے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ آگے دوسری بات نبی پاک علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ نوافل پڑھتے 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 اتنا میرے قریب ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وہ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ بھئی ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے جس کی وجہ سے بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے؟ وہ نوافل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اب نوافل جیسے نماز میں نوافل ہیں اور بھی نوافل ہیں، یہ مت سمجھے صرف نوافل نماز کی نوافل ہیں، ایسے ہی حج کے اندر بھی نوافل ہیں جی، زکوٰۃ میں بھی نفل ہے، اسی طرح روزے میں بھی نفل ہے۔ دیکھیں نا، روزے ہم رکھتے ہیں رمضان المبارک کی، یہ تو ہم پر فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہر پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ نفل ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ جو چاند کے لحاظ سے ہے، حضور ان 3 دنوں کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یہ نفل ہے۔ تو ہم تو فرائض کو بھی بڑا مشکل سے ادا کر رہے ہیں، نوافل تو پھر نوافل ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی نفل ہوتا ہے۔ مولانا زکوٰۃ میں کیسے نفل ہے؟ سال گزرنے کے بعد 1 لاکھ پر ہیں جی 2500 یعنی 2500 روپے وہ زکوٰۃ ہے، آپ کسی کو دے دیں 5000۔ سوال ہوگا بھائی آپ پر بنتی تو وہ 2500 ہے، 2500 ہے، آپ نے 5000 کیوں دی؟ تو وہ جواب دے گا 2500 جو فرض تھی وہ دی ہے، اور 2500 میں نے جو اوپر سے دیا ہے یہ نفل ہے، نفلی صدقہ ہے، تو اس میں بھی نفل ہے۔ تو نوافل اور چیزوں میں بھی نوافل ہیں، جیسے نماز میں نوافل ہیں۔ اور یاد رکھیں جس دور میں میں اور آپ یہ اب زندگی گزار رہے ہیں، یہ پرفتن دور ہے، کچھ لوگ ہیں نوافل کی وہ اہمیت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن وہ سستی کر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دوست جیسے ہمارے ہیں جی، وہ جو ہی جمعے کی نماز مکمل ہوتی ہے بس اللہ حافظ، وہ تشریف لے گئے۔ بھائی باقی نماز وہ مولانا کیڑی فرض ہے، فرض جیڑی اسی پڑھ لئی ہے، نہیں ہرگز سستی نہ کریں۔ میں آگے چل کر اس کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ تو نوافل، کچھ لوگ اس دور میں نوافل میں سستی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی آج نامعقول لوگ موجود ہیں جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر نوافل کا انکار کر رہے ہیں۔ آج کئی لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے یہ جو آپ پہلے سنتیں پڑھتے ہیں جمعہ سے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ بعد والی کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ بس فرض پڑھو اور جناب وقت بچاؤ اور جاؤ۔ یاد رکھو، میں ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جو عبادات میں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہونا ہے؟ نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہ پہلے سوال ہے جی فیل تے اگے پھر کی کریں گے؟ اس لیے خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں۔ ہم یہاں پر بے مقصد نہیں بھیج دیے گئے، کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس رب کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، تمہیں بھیجا گیا ہے آزمانے کے لیے کہ بندہ دنیا میں جا کر وہ شیطان کو راضی کرتا ہے یا رب رحمان کو راضی کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بے مقصد نہ بنائیں، با مقصد زندگی بنائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلا سوال عبادات کے متعلق جو ہوگا، سب سے پہلے کس چیز کے متعلق سوال ہوگا؟ نماز کے متعلق۔ ایک بندہ حاضر ہوئے گا، ادا حساب ہو رہا ہے کہ جی اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز دے اندر کمی ہے، نماز میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ اب رب جانتا ہے، باوجود اس کے رب فرمائے گا فرشتو اگر فرضاں دے وچ کمی ہے تو دیکھو انہیں نفل بھی پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے، نوافل بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے۔ اس کی نماز میں کمی کیا تھی؟ خشوع و خضوع کے اندر کمی تھی، وہ لگن نہیں تھی، وہ کامل نماز نہیں تھی جس طرح اس کو پڑھنی چاہیے تھی۔ فرائض میں یہ کوتاہی کرتا رہا، اس نے پڑھی تو ضرور ہے، 5 وقت حاضر تو ہوتا رہا، لیکن نماز جیسے پڑھنی تھی اس طرح اس نے نہیں پڑھی۔ مولا
ہم نے اس کے نام اعمال میں دیکھا ہے نوافل بھی پڑھا کرتا تھا، نوافل بھی پڑھا کرتا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں جو اس نے کمیاں کوتاہیاں فرضوں میں کی ہیں، جاؤ اس کو میں نے نوافل کی برکت سے معاف فرما دی ہے۔ کتنی اہمیت ہے نوافل کی، جس کو آج ہم سستی سے بڑا یعنی دلیری سی کہہ کر یہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا فرض ہے؟ یاد رکھیں، یہ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو آخر میں صدقہ فطر ہوتا ہے کہ نہیں، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ جو روزوں میں کمیاں رہ گئی ہیں نا، وہ صدقہ فطر سے رب دور فرما دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص، یہ نفل کی فضیلت عرض کر رہا ہوں، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، کون سی نماز؟ صبح کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، مسجد سے باہر نہیں جاتا، سرکار فرماتے ہیں اشراق کے نفل ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سونے حبیب اگر اس کے نامہ اعمال میں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا، میں نے اس کو اشراق کے نفلوں کی برکت سے معاف فرما دیا۔ یہ نوافل ہیں بھائی، نوافل کی وجہ سے اتنے جی جرم معاف ہو رہے ہیں، یہ تو کون سے گھاٹے والی بات ہے۔ آج ہم فرائض سے تو دور ہو چکے، آج کوئی اگر نوافل کا اہتمام کر رہا ہے تو آج ہم اس سے بھی سوال کر رہے ہیں یہ کیوں کرتے ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں گناہ بخشوانے کا بہترین ذریعہ نوافل کی نماز ادا کرنا ہے۔ فرض تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب تم نوافل پڑھتے ہو رب خوش ہو کر تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آؤ ایک اور حدیث پاک، یہ مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں تنوں حدیث سناما، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ فرماندے نے اللہ دے حبیب نے فرمایا، سرکار فرماندے نے علیکم تواڈے اتے لازم ہے، تواڈے اتے ضروری ہے بقیام اللیل۔ یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا رات کو ساری رات سو کے نہیں گزارنی۔ یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا رب دے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ فرمایا لقیام اللیل، رات دا قیام کرنا تواڈے ہوتے۔ یا رسول اللہ کی طریقہ ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فرمایا جو تمہارے سے پہلے صالحین آئے تھے ان کا بھی طریقہ یہی تھا، ان کا طریقہ بھی یہی تھا، وہ ساری رات سو کر نہیں گزارتے تھے بلکہ کچھ رات آرام کرنے کے بعد کچھ رات کا حصہ رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں گزار دیا کرتے تھے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں رات کا جو قیام ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنتے جاؤ، یہ نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نفلاں دا کی فائدہ ہے جناب، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ آؤ سنو حدیث رسول عرض کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، سرکار فرماندے نے لوگو رات دے وقت قیام تسی کرو، یا رسول اللہ انعام کی لبے گا۔ سرکار فرماندے نے وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، رب دا قرب نصیب ہو جاوے گا، رب دی قربت نصیب ہو جائے گی۔ اس واسطے اللہ والیاں نے راتاں گزاریاں، جاگ کے گزاریاں، تے پھر رب نے اپنا قرب عطا فرما دیتا۔ فرمایا قربت لکم الی ربکم، تمہیں تمہارے رب کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ دوجا انعام سرکار نے فرمایا ومغفرۃ للسیئات، فرمایا گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ فرمایا تم رات کے وقت کھڑے ہو کر قیام کرو، رب تمہارے جرموں کو معاف فرما دے گا، رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے سرکار نے آگے انعام ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ، فرمایا تم رات کے وقت کھڑے ہو کر قیام کرو، پھر گناہوں سے دوری رب اللہ عطا فرما دے گا، پھر تم گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے، رب تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔
یہ نوافل کے انعام ہیں، یہ نوافل کے انعام ہیں۔ نوافل پڑھنے والا قرب خداوندی نصیب ہو رہی ہے، نوافل پڑھنے والا گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جناب والا نوافل پڑھنے والے کو اللہ یہ انعام دے رہا ہے، وہ بندہ گناہوں سے نفرت کرے گا، وہ بندہ گناہوں سے نفرت کرے گا۔ مکتوبات امام ربانی میں موجود ہے، آپ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کی نماز کامل نہ ہوئی، جس بندے کی نماز کامل نہ ہوئی، اس کو رب کا دیدار بھی کامل نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیسے کامل نہیں ہوگا؟ فرمایا جس طرح 14ویں رات میں چاند تو چمک دمک رہا ہوتا ہے لیکن سامنے بادل آ جاتا ہے، سامنے بادل آ جاتا ہے۔ فرمایا جو دنیا میں نماز میں سستی کاہلی کرے گا، نماز کو مکمل ادائیگی اس کی نہیں کرے گا، فرمایا رب کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا جو نماز کو کامل بنائے گا اللہ اس کو دیدار بھی کامل عطا فرمائے گا۔ پھر امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کامل کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا پہلی چیز تے وضو نو کامل کرو، پہلے کیا کرو؟ وضو کامل کرو، وضو میں سستی نہ کرو، اہتمام سے وضو کرو کہ کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، ہیں جی، اہتمام کے ساتھ وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ یہ پہلا طریقہ نماز کو کامل کرنے کا۔ فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ لو، ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اچھا وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے 10 رکعتیں پڑھ لی، بولو کتنی؟ یہ ہیں کتنی ہیں؟ 12، ماشاءاللہ کتنی ہیں؟ 12 رکعتیں ہیں، 10 پڑھ لی، 2 باقی ہیں۔ تو اچانک ایک ضروری کام ذہن میں آ گیا، ضروری کام ذہن میں آ گیا، پھر سوچا ہیں تے نفل بعد وچ پڑھ لواں گے۔ اچھا انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ نوافل ہیں، اس کی کون سا کوئی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، فوراً اس نے ارادہ کیا بزرگ نے کہ میں جاؤں اپنا ضروری کام کروں، نوافل ہی ہیں، یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں۔ فرمایا اچانک غیب کی طرف سے آواز آئی، دیکھ کہیں یہ تمہیں نفس اس بات پہ نہ لگا دے، اے نفلن و چھڑوا رہے ہے، کل سنتا نہ چھڑوا دے گی، کل یہ نہ کہہ دے کوئی نہیں سنت ہیں، کوئی نہیں سنتیں چھوڑ دے، اور نفس بڑا تیز ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ فرضوں کو ترک پر تجھے لے جائے، فرضوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، خیال کرنا۔ اچانک یہ بات جب آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ضروری کام بعد میں ہوگا، رب کے نفل پہلے ادا کروں گا۔ اچھا نا ہن حق کننا بندا سی، کنے نفل پڑھنا؟ 2 ہی رہندے سی نا، لیکن وہ بابا جی نے 4 پڑھے۔ کتنے پڑھے؟ 4 پڑھے۔ بھائی 2 باقی تھے تو 2 ہی پڑھنے تھے، 4 کیوں پڑھے؟ جواب دیتے ہیں، فرمایا 2 تو پڑھے ہیں جو تھے، 2 اس لیے پڑھیں یہ خیال ہی کیوں آیا کہ تجھ پر یہ ضروری نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے میں اپنے نفس کو سمجھا رہا ہوں آئندہ کبھی اس کی غلطی نہ کرنا، ہم نوافل چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی طبیعت میں جب یہ چیزیں ہم لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس لیے فرمایا گیا، کشف المحجوب میں ہے، حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیر مرید، ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے الہام۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ۔ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اور الہام ہوتا ہے رحمان کی طرف سے۔ الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کشف المحجوب شریف میں کہ ایک پیر مرید جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، بہت ٹھنڈا ماحول ہے، تو مرید نے سوچا میرے پاس گرم رومال ہے، کیوں نہ ہو اس کے 2 ٹکڑے کر کے، 2 حصے کر کے، ایک مرشد کے ایک پاؤں پر لپیٹ دوں، دوسرا دوسرے پاؤں پر لپیٹ دوں۔ پھر سوچتا ہے نہیں رومال قیمتی ہے، اے جڑا ٹائم ہے اوکھا سوکھا لنگی جاوے گا، رومال قیمتی ہے، 2 ٹکڑے کر بیٹھا تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ اچھا نا اس کے بعد وہ آگے سفر کو جاری رکھا، آگے جا کر نہ پیر مرید باتیں کر رہے ہیں، مرید پوچھتا ہے حضور الہام اور وسوسے میں فرق کیا ہے؟ الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ رحمان کی طرف سے، وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ کہتے ہیں حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ الہام اور وسوسے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرشد نے کہا پیر مرید جا رہے ہوں اور پیر مرید جا رہے ہوں، ٹھنڈا موسم ہو، سردی کا موسم ہو،
فرمایا وسوسہ یہ ہے کہ شیطان کہے کہ رومال ضائع ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا الہام یہ ہے ٹکڑے کر لے، پیر کو سردی سے بچا لے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے، فرمایا وہ الہام ہوتا ہے۔ فرمایا نیکی سے جو چیز روکتی ہے یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جب تمہیں یہ خیال ہے نفل ہے، کیا ضروری ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر سمجھ لو یہ الہام نہیں ہو سکتا، یہ وسوسہ ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں یہ خیال آئے یار نوافل ہیں پڑھنے چاہیے تاکہ فرضوں کی کمیاں پوری ہو جائیں گی، تو سمجھ لو یہ رب کی طرف سے تمہیں الہام ہو رہا ہے۔ آگے حدیث پاک سنیے تو ثابت کہ فرضوں سے بھی رب کی قربت نصیب ہوتی ہے، نوافل سے بھی رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ رب کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ آگے حدیث کا جو سنانا چاہتا ہوں محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے۔ فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ، فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑا کرتا ہے۔ ورجلہ التی یمشی بہا، فرمایا میری رحمت، میری قدرت، میری طاقت اس کے پاؤں میں آ جاتی جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ مولانا حدیث آئی ہیں یا کوئی ایسے بندے بھی کائنات میں آئے ہیں جن کو اللہ نے یہ پاور عطا فرمائی ہو، جن کو یہ طاقت عطا فرمائی ہو۔ آؤ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بزرگ کا نام حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے۔ محبوب الہی بزرگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بندہ حاضر ہو گیا، میرے ورگا مولوی سی، آ کے عرض کرتا ہے حضور میری رجسٹری گم ہو گئی ہے۔ اس دور دے اندر صرف ایک ہی پیپر ہوندا سی جے دے اوتے حکومت دی مہر تے سٹیمپ لگی ہوندی سی، او دے اوتے او دا نام درج ہوندا سی۔ حضور او پیپر گم ہو گیا ہے، جگہ میرے نام ہے، بڑی پریشانی لائق ہو گئی ہے۔ اللہ دا بزرگ کہندا ہے پہلے سانو حلوہ کھوا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا پہلے سانو حلوہ کھوا تے پھر تیرا مسئلہ حل کریں گے، پھر تیرے لئی دعا کریں گے۔ میں گل نظر دی کر رہے ہاں جنہاں نے رب نو راضی کیتا، رب پھر اپنی طاقت کیویں عطا فرماندا ہے جس طاقت نال اللہ دا ولی وے خدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جا کر پہلے حلوے کا بندوبست کرو۔ حضرت صاحب جا رہے ہیں، حلوائی کی دکان پہ پہنچتے ہیں، حلوائی کو آرڈر دیتے ہیں کہ جناب حلوہ پیش کیا جائے، قیمت لی جائے، میں نے مرشد کو دینا ہے، میں نے محبوب الہی کو دینا ہے، منہ میٹھا کروانا ہے، پھر دعا کروانا۔ تسی پریشان ہو میں مفت کر دیں گا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لیے حلوہ خریدا جا رہا ہے، جو ہی ایک طرف سے حلوہ اٹھاتا ہے دوسری طرف سے کاغذ اٹھایا جس کے اندر وہ حلوہ ڈالنا تھا، وہ اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے یہ تو وہی رجسٹری ہے، یہ تو وہی کاغذ ہے جس کی تلاش میں میں نکلا ہوں، جس کی تلاش میں میں نکلا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب والا اس کاغذ میں نہ ڈالو، کسی اور کاغذ میں حلوہ ڈالو، یہ کاغذ مجھے عطا فرما دو۔ اس نے جناب دکاندار نے حلوائی نے کاغذ دے دیا، دوسرے کاغذ کے اوپر حلوہ ڈالا۔ حلوہ ڈالنے کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول حاضر ہوئے، حضور حلوہ لے لو۔ آپ نے فرمایا حلوہ بعد چ لواں گے، پہلے دس تیرا کم ہویا کہ نہیں ہویا؟ فرمایا دس اللہ یا رسول اللہ یا رسول۔ توجہ ہے نا جناب دی؟ آپ نے فرمایا جناب دسو پہلے تہاڈا کم ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ فرمایا ہو گیا۔
ہو گیا ہے۔ فرمایا جدوں تیرا کم ہو گیا پھر حلوہ لے کے کیوں آیا ہے؟ حضور حلوہ اس واسطے لے آیا کہ اس خوشی دے اندر تو اپنا منہ میٹھا کرا دیا۔ فرمایا ساڈا منہ میٹھا نہیں کرانا، فرمایا اس خوشی دے اندر اپنے بالاں دے اندر، اپنے بچیاں دے اندر، اپنے گھر والیاں دے اندر اے حلوہ بھی جا کے تقسیم کر دے۔ اے رجسٹری بھی تینوں مل گئی ہے تے ساڈی طرف اے لنگر بھی جا کے تقسیم کر دے، یہ لنگر بھی تقسیم کر دیں۔ حضور مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ ہر ایک نگاہ برابر نہیں ہوتی، ہر ایک نگاہ برابر، کچھ ایسی نگاہیں ہوتی ہیں جن میں پاور رب کی طرف سے عطا کی جاتی۔ یاد رکھیں اہل و سنت کا عقیدہ کھرا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے۔ ہم اگر ولی کو کوئی جناب کچھ مانتے ہیں تو رب کی عطا سے مانتے ہیں۔ ہم نے جس کو بھی ماننا ہے وہ اسی صورت میں ماننا ہے کہ اس کو پاور دینے والا میرا رب ہے، اس کو قوت دینے والا میرا رب ہے۔ یاد رکھو نوافل سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے، خدا را ان سے نہ بھاگو۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے بزرگوں کا طریق ہے، انہوں نے نوافل پڑھے ہیں، سنن کو ادا کیا ہے۔ چلو آخر میں ایک حدیث شریف اور عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیہ، سرکار کا وضو کرواتے ہیں، خادم مصطفیٰ ہیں یار، خادم رسول ہیں، وضو کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن نہ وضو کروا رہے ہیں تو سرکار نے موج میں آ کر فرمایا اے ربیہ سل کچھ مانگ ساڈے کو، کچھ مانگ، کچھ مانگو، سوال کرو۔ یا رسول اللہ مانگوں؟ اے سائل دا سوال ہی ویکھو۔ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت عطا فرما رہے ہیں کہ میں کچھ مانگوں، خدمت جو کرتا ہوں کچھ مانگوں، فرمائے مانگ، میں نے خود کہا ہے یا رسول اللہ انا اسألک مرافقتک فی الجنہ، فرمایا جے میں تہاڈی نوکری ایتھے پیا کرنا سونیا، جنت ہوے تے پھر بھی نوکری تہاڈی نصیب ہو جائے، آپ کی نوکری جنت میں بھی نصیب ہو جائے، جنت میں کوئی اور نوکر نہ ہو، یہی ربیہ نوکر ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، فرمایا اے تیرا کام پورا ہو گیا، اس سے علاوہ ہو رہی تھی کوئی دس، یہ سرکار عطا فرما رہے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ آقا جدوں تہاڈی قربت مل جائے تے اور منگنا کی اسی، جب آپ جنت بھی مل جائے، جنت میں رفاقت مصطفیٰ بھی مل جائے، یا رسول اللہ اور مجھے کیا چاہیے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر سن فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا پھر میری امداد کثرت سجود سے کرنا۔ کثرت سجود مطلب کیا ہے؟ جس میں زیادہ سجدے ہوں، زیادہ سجدوں کا مطلب کیا ہے؟ نوافل ادا کرنا۔ حضور ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے، تم نوافل پڑھو، یہی ضابطہ ہے، یہی ضابطہ ہے رب کے رابطے کا اور رسول کے رابطے کا۔ جس کو یہ ضابطہ میسر ہو جاتا ہے اس کو رابطہ مل جاتا ہے۔ حضور مطلب کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا تقریر کا؟ نوافل پڑھو، نوافل پڑھو، قرب خدا بھی نصیب ہوتا ہے، قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے، آمین، وآخر دعوانا